हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद जिंदा खुदा, हमद तारीफ और सारी सताइश के तू ही लायक है खुदावंद खुदा। तू जो हमारा ऊंचा बुर्ज है, तू जो हमारे छुपने की जगह है खुदावंद खुदा, तू हमारा मजबूत किला है जिसके पास हम भाग के आते हैं खुदावंद खुदा। और तू खुदावंद अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी भी हारने नहीं देता खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से खुदावंद खुदा, कि तू खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है, तू नया जोर नई ताकत देता है खुदावंद खुदा। काबो सबका सा जोर दे देते हैं खुदावंद, तेरा हम शुक्र करते हैं खुदावंद। तू रोज हमें नया बनाने के लिए, नया मसा देने के लिए खुदावंद हमारे पास आता है खुदावंद। तू अपने बच्चों को रोज अपने पास बुलाता है, अपने सीने से लगाता है खुदावंद खुदा, अपने परों में छुपाता है, एक माँ की तरह, एक बाप की तरह खुदावंद। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदावंद हमारी इतनी फिक्र करता है, ऐसी मोहब्बत हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना बच्चे, कोई भी दुनिया में ऐसा रिश्ता नहीं है खुदावंद खुदा जो तेरे जैसा हो, जो खुदावंद इस कदर हमसे मोहब्बत करता हो खुदावंद। हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। तो इन बदनों को ले खुदावंद पाक रो, और हम में वो जो खुदावंद की, जो बाप की रास्तबाजी है, वो काम करे। हम अपने आप को पेश कर देते हैं, खुदावंद की जो खुसूसियात है खुदावंद पाक रो, वो हमारी जिंदगी में काम करे। जिस तरह वो पाक है, उस तरह हमें भी पाक बना दे, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि पाक बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए खुदावंद पाक रूह हमें यस्सु की मानिंद बना दे। वो फर्मा बरदारी, वो ताबियादारी की रूह हमारे अंदर आ जाए खुदावंद खुदा। हम किसी भी तरह से अपने बाप को नाराज ना करें खुदावंद पाक रूह, तुझे रंजीदा ना करें। जैसा तू चाहता है, जैसे इसराइली कौम जब वो निकली मिस्र में से, तो वो तेरी रहनुमाई में चलती रही। वो गहरा बादल जो था उनके ऊपर छाया रहता था खुदावंद, इसी तरह ये गहरा बादल हमारे ऊपर छाया रहे, ताकि हम तेरी मर्जी से आगे बढ़े, तेरी मर्जी से जो भी काम है वो करें, जो जमीन पे करने के लिए हमारे बाप ने हमें भेजा है। इसलिए खुदावंद पाकरू हमारी मदद कर, जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, बल्कि एक मददगार दूंगा। इसलिए खुदा पाक रूह हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर मामले में, हर बात में, हर काम में हमारी मदद करता है। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें यीशु की मानित बना दे, हमें पाक बना दे खुदा। हम अपने बदनों को तेरे हवाले कर देते हैं, जिस तरह लावियों ने हारून काहिन के बेटों के अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। इसी तौर से हम भी खुदा पाक रो अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को तुझे देते हैं, ताकि हम में से जो वो हमारे अंदर जो तुझे पसंद नहीं है, जो बाप को पसंद नहीं, जो हमारे दूल्हे को, हमारे यस्सु को पसंद नहीं है, वो सब हम में से निकल जाए। और खुदावंद यस्सु को जो पसंद है वो हमारे अंदर आ जाए, वो मिजाज हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से। आज जब तू बोले तो खुदावंद वो कलाम हमारे दिलों में घर करे, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए, हम पहले जैसे न रहे। और इस कलाम के बीज को खुदावंद खुदा किसी भी तरीके से शैतान इब्लीस चुराने न पाए। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। God bless you. हम आज पैदाइश की किताब और उसका 16 बाब पढ़ेंगे। जी हमारे जी अंजना, हाँ जी, हाँ जी हाँ अमन जी, जी, मेरी बारी। ठीक है, ठीक है। और और सिस्टर सबा की है उर्दू वो आई नहीं हूँ।
हाँ जी, चलो अगर जरूरत पड़ेगी तो श्रेया आप उर्दू में पढ़ देना। जी अमनदीप, आप पूरा ओके। इसको चैप्टर को पढ़ें, 16 बार पैदाइश, 16 बार पूरा ही हम पढ़ेंगे। ਇਸਮਾਇਲ ਦਾ ਜਨਮ। ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਸਮਾਇਲ। ਸਾਰਾਈ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਿਆਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾਈ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਰੀ ਗੋਲੀ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਹਾਜਰਾ, ਸਾਰਾਈ ਦੀ ਗੋਲੀਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸਾਰਾਈ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤੇ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਏਰ ਲਈ ਰੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਾਦੇਸ ਅਤੇ ਬਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵੇਖ, ਹਾਜਰਾ ਅਬਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਜਰਾ ਜਣੀ ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਹਾਜਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਅਬਰਾਮ ਲਈ ਜਣੀ, ਅਬਰਾਮ 86 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। श्रेया इसको उर्दू में पढ़ना जरा, पूरा चैप्टर। पैदाइश की किताब उसका 16 बाब। हाजरा और इस्माइल। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा, देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। और अब्राम को मुल्क के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी और उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई।
اور وہ خداون کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا ایل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا، وہ قادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کا اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ آمین ہاں جی، آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ہو۔ کل ہم نے 15 چیپٹر جو تھا وہ پڑھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ سوری کہ خداوند اس کی اولاد کو کہ اس کو اولاد دے گا جو اس سے پیدا ہوگی، ہے نا، ابراہیم سے اور سارا سے۔ اور خداوند نے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا، ہے نا۔ ہم نے سارا کل دیکھا، سیکھا تھوڑا سا کہ خداوند نے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا قربانی کے ذریعے، یعنی جو بھی بچیا اور وہ سارا کچھ جو تھا، جانور جو تھے، اس کے دو دو ٹکڑے کیے، اور خداوند اس کے اندر سے گزرا، یعنی وہ مشل تھی۔ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا کہ میں تیری اولاد کو برکت دوں گا، اور یہ ساری زمین جو ہے وہ تیری اولاد کی ہوگی، ہے نا، تیری اولاد جو ہے اس کی وارث ہوگی۔ اور خداوند نے کہا کہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، نوکر تیرا وارث نہ ہوگا، ہے نا۔ اور یہ ہم آگے ہی چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ جو ساری اور ابراہیم نے، ٹھیک ہے، سارا نے تو کیا، ابھی یہاں پہ نام نہیں چینج ہوئے، یعنی ساری کا اور ابراہیم کا، تو دونوں ہی ایک جو ایک فطرت ہے ہمارے اندر، جیسے انسان کے اندر گناہ کی کہہ لیں، اس نے زور مار دیا، ہے نا۔
اور ساری جو تھی وہ بھی بھول گئی، اور ابراہم جو تھا وہ بھی بھول گیا، ہے نا. یہ نہیں کہ ایک نے کی ہے غلطی، دونوں نے ہی کی ہے. دونوں ہی خداوند کی بات کو اور اس کا جو وعدہ تھا، جو عہد تھا خداوند نے ان کے ساتھ کیا، وہ ساری بھی بھول گئی اور ابراہم بھی بھول گیا، ہے نا. اور ساری نے اپنی جو لونڈی تھی وہ ابراہم کو دی کہ اس میں سے اولاد ہو. حالانکہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے صاف صاف خداوند نے اس سے کہا تھا کہ تیرے سلب سے، یعنی تجھ سے ہی جو پیدا ہوگا وہ اس یعنی زمین کا جو ہے وارث ہوگا، جو خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا ابراہم کے ساتھ، ہے نا. تو اس لیے سارا نے جب کہا ابراہم کو، اور ابراہم نے اس کی بات مانی، ہے نا. یہ جو لونڈی تھی، لکھا ہے کہ ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. یہ اگر ہم اور پیچھے تھوڑا جائیں تو جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے تو خداوند کا بندہ ہم نے دیکھا تھا کہ مصر میں گیا تھا جب فرعون کے اس کے پاس، اور وہاں پہ کچھ عرصہ یہ رہے تھے، اور خداوند سے پوچھے بغیر یہ ابراہم وہاں پہ گیا تھا، ہے نا. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جو سارا تھی اس کو فرعون جو تھا وہ لے گیا تھا کہ اپنی بیوی بنائے، ہے نا. اور ابراہم نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بہن ہے نا. تو تب یہ یعنی واپسی پہ جیسے کہہ لیں کہ اس فرعون نے جب اس کو پتا چلا کہ سارا اس کی بیوی ہے، کیونکہ خداوند نے اس کو خواب میں دکھائی دے کے کہا تھا کہ اس کو ٹچ نہ کرنا، ہے نا. یہ شوہر والی ہے نا. تو خداوند نے سارا کو وہاں پہ میں کہوں گی کہ بچا لیا تھا، ہے نا. اور جب واپس وہاں سے آئے تو بہت سا انعام، بہت سی جو لونڈیاں تھیں وہ سارا کو اور ابراہم کو اس نے دی تھی. تو ان میں سے ہی کہتے ہیں کہ یہ لونڈی تھی کیونکہ مصری تھی یہ. اور کچھ جو ہیں وہ خدا کے خادم وہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈی جو تھی، کیونکہ وہ ابراہم سے اور سارا سے اتنا کہ یہ خدا کا نبی ہے، تو یہ اس کی بیٹی تھی. یہ اصل میں لونڈی بن کر آئی تھی، لیکن وہ فرعون کی جو تھی یہ بیٹی تھی. تو یہ اس کا عہدہ اتنا وہ نہیں تھا، لیکن اس کو لونڈی کے طور پہ ہی، خدمت کے طور پہ ہی کہہ لیں، نوکرانی کے طور پہ ہی سارا کو دیا تھا. تو یہ وہ لونڈی تھی کہتے ہیں یہ. تو یہ سارا نے ابراہم کو دی، ہے نا، کہ اس سے اولاد جو ہے پیدا ہو جائے. سارا جو تھی، سارا نے یعنی ابراہم کو دی لونڈی جو تھی، اپنی نوکرانی جو تھی وہ دی کہ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو چلو شاید میرے سے اب نہیں ہو رہی اولاد، تو میری لونڈی سے، کیونکہ اس دور میں یہ لونڈی سے بچے جو ہیں یعنی اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا تھا نا. تو اس دور میں یہ برا نہیں تھا، اس کو سمجھا جاتا. اس لیے یہاں پہ سارا نے ابراہم کو اپنی جو لونڈی تھی ہاجرہ جو تھی وہ دی. اور ابراہم نے بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انکار نہیں کیا، اور اس نے اس کو لیا، اور اس سے یعنی وہ حاملہ ہو گئی، ہے نا. اور پھر وہ اپنی جو سارا تھی، جو مالکن تھی، ہے نا، جو اس کی، اسی کو حقیر جاننا شروع ہو گئی، ہے نا. تو ہم اس پہ آ کے تھوڑی سی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا اور ہاجرہ ہے، یہ دو عہد ہیں، ہے نا. یہ شریعت کا دور کہہ لیں اور فضل کا دور، ان دونوں میں جو
कह लें एक किस्म की जंग है, यानी रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ये वहां पे भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद अब भी ये एक किस्म की जो एक जंग, ये एक लड़ाई झगड़ा, ये एक इनके दरमियान जो है वो अभी तक चल रहा है। जो नौकर की औलाद है या लौंडी की औलाद है उसमें, या जो शरीयत है और फजल के जो हम हैं लोग, उनमें ये जंग जो है जारी है। तो ये खुदावंद के कलाम में से ही हमें पता चलता है कि जो हाजरा थी और सारा जो थी, सुरैया और अमन दी, आप निकालना गलतियों 4 बाब उसकी 21 आयत से 31 आयत तक, कि ये हाजरा, ये 2 अहद हैं, शरीयत का अहद और जो हमें नए अहदनामे में हमारे साथ अहद बांधा था, ये उस अहद की बात हो रही। गलतियों 4 बाब उसकी 21 आयत, 4 बाब गलतियों, गलतियाँ 4 बाब 21 आयत। मेरा दिल से हाजरा और सारा की मिसाल। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताबिक सुनना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लोंडी से, दूसरा आजाद से। मगर लोंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। आमीन। मगर लोंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं। आमीन। इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सीने पर का, कोहे सीना पर का, जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है। और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही हमारी माँ है, क्योंकि हालेलुया। लिखा है। आमीन। और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ए भांज, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द ज़ैद से ना वाकिफ है आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली औलाद से ज्यादा होगी। हालेलुया, बस प्रेज द लॉर्ड। बस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। आमीन। आमीन। आमीन, हालेलुया। जी अमन दी, प्रेज द लॉर्ड। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ 2 ਨੇਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਬਾਂਝ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ ਅਤੇ ਚਿੱਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਛੁੱਟੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਹਾਕ ਵਾਂਗ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन हालेलुया। हम जो हैं फजल के दौर के हैं और हम नया यरूशलेम जो है वो हमारी माँ है। हालेलुया। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये जो यहाँ पे हम इस चैप्टर में एक किस्म के देख रहे हैं लोंडी के और सारा के दरमियान, ये तब भी थी और अब भी हम देखते हैं कि जो जिस्मानी है कह लें या रूहानी है, उनके दरमियान एक जो लड़ाई है वो जारी है। हालेलुया। इसलिए हम जो है फजल के या वादे के फर्जंद हैं और रूहानी तौर पे हैं, लेकिन ये जो है शरीयत के महतात हैं, जो लौंडी के बेटे हैं, है ना। तो इसलिए ये जंग जो है ये जारी है और ये रहेगी जब तक कि हम अपने उस आलम बाला पे जो यरूशलेम है वहां तक पहुंच नहीं जाते। हालेलुया। इसलिए हमें हर वक्त तैयार जो है वो रहना चाहिए। हम इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। पहले जो है हम देखते हैं कि जो सारा जो हाजरा थी, जब उस पे सख्ती हुई तो वो बियाबान को भाग गई और वहां खुदा उनका फरिश्ता जो था उसको मिला और उसने देखे, उसकी पहचान नहीं बदली। उसने कहा, उसने उसका नाम जैसे कह ले इस तरह लिया कि सारा की लौंडी, है ना। उसकी जो एक उसके साथ रिश्ता था वो तब्दील नहीं किया फरिश्ते ने, उसने कहा सारा की लौंडी। और फिर ये भी मैंने यहाँ पे हमें लगता है कि उसने कहा कि जा वापस चली जा और अपने आप को उसके कब्जा में कर दे, यानी जो सारा है उसके कब्जा में कर दे, उसके अंडर रह क्योंकि ये उसके अंडर नहीं थी रह रही, है ना। तो खुदाउन के फरिश्ता ने उसको कहा कि अपने आप को उसके कब्जा में कर दे, जो कि उसने नहीं किया। तो आगे चल के हम देखेंगे कि फिर सारा ने उसको अपने घर से कह लें निकाला। खुदावंद एक मौका जो है वो देता है और इसको भी हाजरा को भी दिया कि जा तू वापस चली जा। शायद इसका जो वो मैं कहूंगी कि तब्दील हो जाता, खुदावंद उसको भी उस तरह बरकत में शामिल कर लेता। लेकिन ये जब वापस गई तो तब भी हम आगे चल के देखेंगे कि ये और इसका जो बेटा था वो उसके अंडर नहीं रहा। उसने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया। सारा जो उसकी मालक थी, सारा जो उसकी जो जिसको इसके अंडर रहना चाहिए था हाजरा को, लेकिन ये उसको हकीर जानने लगी जो कि इसकी मालक थी। और खुदावन ने उसको कहा कि जो तेरा बेटा होगा इस्माइल, है ना। खुदावन ने उसको कहा कि तू खुदा ने तेरा जो दुख है सुन लिया है। हालेलुया। खुदावन ने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि देख लिया, खुदावन ने कहा कि सुन लिया है। खुदावन के फरिश्ते ने उसको कहा देख लिया है। और जो यहाँ पे देखें हम उसको एक हिसाब से मैं कहूंगी कि बरकत दे रहा है। वो देखें बरकत क्या है कि तू सबके खिलाफ होगा, यानी इस्माइल जो है, और इसके खिलाफ सब होंगे। ये बरकत है जो खुदावन ने उसको दी इस्माइल को। और खुदावन ने कहा कि ये आजाद मर्द होगा, गौर कर का आजाद मर्द होगा और ये अपने भाइयों के सामने बसा रहेगा। तो ये बरकत दी है जो हाजरा के साथ खुदा उनके फरिश्ते ने बातचीत की है। ये बरकत जो है ये उसको हाजरा की तरफ से मिली है। आगे चल के हम देखेंगे जो इब्राहिम की तरफ से फिर उसको मिली, लेकिन ये हाजरा की तरफ से उसको मिली कि वो खिलाफ ही रहेगा अपने भाइयों के और इसके खिलाफ ही रहेंगे सारे जो है इस्माइल जो है। और इस्माइल का मतलब है कि खुदावन जो है सुनता है।
اسماعیل نام کا مطلب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خداوند جو ہے سنتا ہے، یعنی خداوند نے ہاجرہ کی جو تھی اس کے دکھ کو سنا، اور اس کا مطلب ہے اس کے نام کا جو مطلب ہے. اور یہ جو کنواں جہاں پہ ہاجرہ جو تھی اس کا مطلب ہے بصیر کا، اس کا جو ایک کہہ لیں کہ لغوی جو مطلب ہے وہ کنواں جو ہے اس کا مطلب ہے جہاں پہ ہاجرہ تھی، اس کا مطلب ہے کہ جو زندہ ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے، اس نے سارا سے ہاجرہ سے بات کی، تو اس لیے اس جگہ کا بیرہیل روئی کا پڑ گیا، اور اس کنویں کا جو نام تھا وہ یہ تھا کہ خدا جو زندہ ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے. اس لیے یہ جو ہاجرہ ہے خداوند نے اس کے ساتھ بات چیت کی فرشتے کے ذریعے، اور اسماعیل کو جو برکت دی تھی، جو ہاجرہ سے خداوند نے ایک میں کہوں گی کہ وعدہ کیا، جو خداوند نے اس کو کہا کہ میں اس کو بھی برکت دوں گا، میں اس کو بھی بڑھاؤں گا، ہے نا. تو ہاجرہ سے یہ والی برکت کا خداوند نے وعدہ جو تھا وہ کیا تھا، ہے نا. تو اس لیے اس خداوند کے فرشتے نے کہا اس کو کہ تو واپس چلی جا، تو اپنے آپ کو سارا کے قبضے میں کر دے. جو قبضہ ہے آپ سبھی ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب فلی طور پہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہے تو نے، ہے نا. تیرا کوئی اپنے جیسے کہ لیں بدن پہ کوئی مرضی، تیری کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو نے اس اپنے آپ کو سارا کے سپرد کر دینا ہے، ہے نا. تو لیکن ہم جو شروع کی آیتیں ہیں جو میرے دل کو ٹچ کی، یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہیں، یا جو کہہ لیں کہ جو مجھے اس وقت سمجھ لگی جب میں رات کو پڑھ رہی تھی، تو ہم آج اس کے ذریعے سے اپنی اپنی زندگی میں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہم سیکھیں گے کہ سارا نے جب خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، اور ہمیں بائبل میں سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیدائش میرا دوسرے چیپٹر میں ہی ملتا ہے کہ میاں بیوی کیا ہیں، ایک بدن ہے. میں 24 آیت میں ہے، دوسرا باب اس کی 24 آیت میں، کہ وہ دونوں کیا ہیں، آدم میں سے جو ہوا تھی خدا نے اس کو بنایا، اور وہ کیا تھے، وہ دونوں ایک بدن تھے، ایک تن تھے. 24 آیت میں لکھا ہوا ہے، دوسرا باب پیدائش کی دوسرا باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں ایک تن تھے. جی پڑھنا. ایک بدن تھے، عورت اور مرد، یعنی میاں بیوی. جی پڑھنا. پیدائش دوسرا دوسرا باب اس بات کی 24. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. آمین آمین. ایک آمین. بدن ہوں گے. تن جی. تو ایک بدن سے ہم کیا حساب لیتے ہیں کہ ہم ہیں دو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں، ایک ہی ہیں، میاں اور بیوی. اگر بیوی کچھ کرتی ہے تو جیسے میں کہوں کہ ناپاکی کا کام، تو اس سے آدمی جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اگر آدمی کرے گا تو بیوی ناپاک ہوگی، ایک حساب سے اگر دیکھیں، کیونکہ وہ ایک بدن ہے. فرض کرے ایک ٹانگیں ہیں، ایسے سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو ایک سر ہے یا دھڑ ہے نا. تو جو ہاتھ کریں گے یا جو پاؤں کریں گے اس کا پوری باڈی پہ اثر ہوگا، ہے نا. اس لیے جو کچھ آدمی کرتا ہے اس سے بیوی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بدن ہے. اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس کو آ کے یہ نہیں کہا کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت ہے. ہمیں اجازت ہی نہیں کہ دوسری شادی کریں، دوسری عورتوں کے پیچھے جو ہے اس کو بھی خدا یسوع مسیح نے جیسے کہ اور زیادہ واضح کیا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو دوسری عورت کو بری نظر سے دیکھے ہی گا
تو तूने वो गुनाह जो है वो कर दिया, है ना। इसलिए जो यानी जो मुझे रात को जैसे पहले मैं पढ़ रही थी तो खुदा ने मेरी जो रहनुमाई की कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा जो थी उसने खुद लौंडी को अपने शौहर को दिया और वो एक तन हुए जब, है ना, वो एक तन हुए और जब वो एक तन हो गए और उसमें से जैसे कह ले वो हामला हुई उसके शौहर में से, तो फिर जो सारा है वो कह रही है कि कि जो इब्राहिम है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। वो क्या कह रही है, जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर। और हमारे अब जो माशरा है इसमें खुदावंद की इसकी मैं कहूँगी कि जो तालीम है, जो मैं कहूँगी शुरू से ही बाइबल बदली नहीं है कहीं पे भी उसने, हाँ ठीक है मूसा ने आके इजाजत दी, वो भी लिखा है कि तुम्हारी सख्त दिली की वजह से मूसा ने कहा कि तू तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले, लेकिन खुदावंद की ये मर्जी नहीं थी और शरीयत में भी ये यानी जैसे कह लें इजाजत के तौर पे दिया, ये हुक्म नहीं था कि तू दूसरी शादी कर ले, है ना। यानी एक बीवी के लिए एक ही शौहर है, तो ये जो है ये बदला नहीं है। जो कुछ अब नए हमारे लोग हैं, हमारी कह लें लड़कियां या लड़के, अगर बीवी जो है अपने शौहर पे इस तरह का जैसे को कुछ पाबंदियां लगाती है या कुछ करने की कोशिश करती है, तो सारे उस औरत के पीछे पड़ जाते हैं, माँ बाप बहन भाई सारे, शौहर भी, सब ही उस औरत के कि ये शक्की है, ये इसका ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है, ये अपने शौहर को बांध के रखना चाहती है। लेकिन ये खुदा उनके कलाम के हिसाब से है कि बीवी जो है उसको ख्याल रखना है कि मेरा शौहर जो है वो इस तरह का काम ना करे, ठीक है। ये उसकी मैं कहूंगी क्योंकि वो उसका बदन है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, जिस तरह शौहर की जिम्मेदारी है कि उसकी बीवी जो है गलत काम ना करे। और आजकल जो है मॉडर्न जमाने में इसको कहा जाता है कि ये तो पुरानी ढकियानुसी बातें हैं कि जी जो शौहर है इधर उधर दूसरी औरतों के साथ लड़कियों के साथ, जी अब तो हमारा काम ही ये है, इकट्ठे काम करने हैं, है ना। तो इसको कहते हैं यानी जो इस तरह की सोच रखता है, जो अपने शौहर की या अपनी बीवी की, पर यहाँ पे हम ज्यादा बीवी की बात करेंगे, है ना। तो शौहर पे भी बहल फिर कभी बात होगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बीवी की बात होती है, हो रही है। तो बीवी जो है जब खुद इजाजत दे देती है कि वो कोई गल नहीं, वो तो मेरी बहन ही है, अगर उससे वो उसने बात कर ली है या उसके साथ वो काम करती है या और कजने हैं और ऐसी औरतें हैं जिसके साथ मेरा शौहर जो है वो बातचीत करता है और या कह लें कि सेट हो गया है या उसकी उसके साथ रिलेशनशिप है ना। तो ये खुद औरतें इजाजत दे रही हैं, खुद उस आदमी को इस तरह से जिस तरह सारा ने किया, बाद में खुद ही जब वो जो हस्बैंड है वो उस औरत में इंटरेस्टेड हो जाता है, जब उसके साथ रिलेशनशिप बना लेता है, तो फिर जो है फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सारा के इस रवैये से पता चलना चाहिए कि उसने खुद ही दिया था, हम औरतें भी कई दफा खुद ही इजाजत देती हैं अपने शौहर को कि कोई गल नहीं तू कर ले, या अपनी काम वाली हैं या, तो हम कहते हैं नहीं नहीं मेरा बंदा बड़ा अच्छा है, वो इस तरह का नहीं है, वो तो बड़ा मतलब शरीफ है या बड़ा ध्यान रखने वाला है, ख्याल रखने वाला है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, इब्राहिम और सारा भी जो थे, लिखा है कि वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इब्राहिम ने अपनी लौंडी के साथ रिलेशनशिप बनाया सारा के कहने पे, है ना। तो इसलिए सारा जो है उसने इजाजत दी।
آج میں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنے اپنے شوہروں کو اجازت دے دیتی ہیں، اور بعد میں پھر ہم پہ یہ جو ظلم ہوتا ہے وہ پھر ہم اپنے شوہروں پہ ڈالتی ہیں۔ اس لیے یہیں پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اور زیادہ ایک سیکھنے کو جو ہے وہ ملتا ہے کہ سارا نے جب دیکھا کہ اس کی لونڈی جو ہے اس کو حقیر جان رہی ہے، اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ وہ جو لونڈی ہے وہ کوئی بھی ہے، جیسے یہ بھی اگر جس طرح کچھ پاسٹروں سے میں نے سنا ہے نا کہ یہ لونڈی نہیں تھی، یہ فرعون کی بیٹی تھی، یعنی یہ شہزادی تھی، یہ لونڈی نہیں تھی، اصل میں یہ شہزادی ہی تھی۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ خداوند یہاں پہ لونڈی ہی اس کو کہا گیا ہے، اس لیے چاہے وہ جیسی بھی عورت ہے جو دوسری، جس کو آپ کا ہسبینڈ جو ہے جس میں انٹرسٹڈ ہے، جس کو دیکھ رہا ہے، جس پہ بری نظر ڈال رہا ہے نا، وہ چاہے کیسی بھی ہے، چاہے خوبصورت ہے، چاہے جو بھی اس میں خوبیاں ہیں، لیکن وہ سارا یعنی جو آپ ہم بیوی ہیں، ہمارے لیے وہ لونڈی ہی ہے، ہمارے لیے ہے وہ نوکرانی ہی ہے۔ اس لیے ہم جو عورتیں ہیں وہ کبھی بھی اس بات سے جو گھبرا نہ جائیں، کیونکہ آگے ہی جب وہ سارا جو تھی خداوند کے پاس گئی، اس نے ایک بے شک اس نے پوچھا نہیں تھا جب اپنی لونڈی خود اپنے ہسبینڈ کو دی تھی، لیکن اس نے بعد میں جو میں کہوں گی کہ ایک عقل مندی کی، وہ خداوند کے سامنے اپنے کیس کو لے کے گئی۔ اس نے کہا سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، خداوند جو ہے وہ انصاف کرے۔ اس لیے ہم عورتیں جو ہیں اگر ہمارے بھی کہیں ایسا پرابلم چل رہی ہے تو ہم عورتیں اپنے خداوند کے پاس جائیں، اور خداوند نے دیکھے ابراہیم کے دل کو بھی تیار کیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تجھے بھلا لگتا ہے وہ تو اس پہ کر، اور سارا نے اس اپنی لونڈی کے اوپر سختی کرنے لگی اور وہ اس سے بھاگ گئی۔ اس لیے میں اور آپ جو عورتیں ہیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے، ایسے ہی نہیں ہے ہمارا ریلیشن شپ، اگر یہ میری شادی ہوئی ہے اس شوہر کے ساتھ، یہ میرا شوہر ہے، ہم دونوں ایک بدن ہیں، تو بیویاں جو ہیں وہ اپنے اپنے بدن کی حفاظت کے لیے خداوند کی حضوری میں جائیں، جہاں کہیں بھی کوئی دیکھے صرف کئی دفعہ دوسری عورتیں نہیں، یہ لونڈیاں نہیں گھر کو بگاڑ رہی ہوتی، کئی دفعہ ہماری جو ارد گرد ہمارے ساس ہوتی ہے، ہماری مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، چاچیاں، نانیاں، تائیاں، جو بھی سارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے تو اس عورت کے خلاف ہو جاتی ہیں کہ یہی گندی ہے، یہی غلط ہے، یہی اس کا ذہن نہیں، یہ بیمار ہے، یہ اپنے بندے پہ ایسے ہی شک کرتی ہے۔ تو یہ سارے ارد گرد جو ہیں یہ سارے خداوند کے خلاف کام کر رہی ہیں، کیونکہ خداوند نے میاں بیوی کو ایک بدن بنایا ہے، تو جو بھی خداوند کے کام کے خلاف کام کر رہا ہے خداوند اس کو سزا دے گا۔ دیکھیں خداوند نے سارا کا ساتھ دیا، خداوند نے جو اس نے کہا ابراہیم نے بھی مانا۔ آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے کہ جب اس کو نکالنا تھا تو خداوند نے صاف صاف ابراہیم کو کہا کہ جو تیری بیوی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تو اس کی مان۔ اس لیے جب یہ والا رشتہ ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کا رشتہ، اس میں کبھی کوئی نہ بولے، جو بھی ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے آپ کی سکی ماں ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کو کبھی بھی بیچ میں نہ آنے دیں۔ یہ خداوند نے رشتہ بنایا ہے، یہ کسی اور خداوند نے اس کو میں کہوں گی ایک درجہ دیا ہے، کیونکہ خداوند نے یہ رشتہ، یہی رشتہ کہہ لیں میرے اور آپ کے ساتھ بنایا میاں بیوی کا، اسی لیے خداوند نہیں چاہتا کہ اس کے درمیان کوئی آئے، جو بھی درمیان میں آئے گا وہ کہہ لیں ختم ہو جائے گا۔ خداوند نے کہا یعنی اس نے سارا نے اس کے اوپر سختی کی۔ اب ہم جو بیویاں ہیں وہ جسمانی طور پہ نہیں کہ جا کے اپنے بندے نہ لڑنا شروع کر دو، یہاں یا اس عورت کے ساتھ ہم لڑنا شروع کر دیں، نہیں، ہم نے جیسے روحانی طور پہ اس کو لینا ہے کہ سارا خداوند کے پاس گئی اور خداوند کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا،
اور پھر اس نے جو کیا کیا، اس نے سختی کی اور اس کو بگا دیا۔ بالکل اسی طرح ہم جو اب ہمارے یہ جو بدروہیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، جو ہماری شادی کو توڑنا چاہتی ہیں، یا میاں بیوی میں دراڑ، جدائیاں، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہم جو بیویاں ہیں ہم کھڑی ہو جائیں، ہم ان پہ سختی کریں۔ کن پہ؟ یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو بدروہیں ہمارے میاں بیوی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمارے بدنوں کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو بگانا ہے گھر سے، اپنے فیملی کے اندر سے، اپنے ہسبینڈ کے اندر سے۔ یہ جنگ جو ہے یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے نا، اور اس میں کسی کو آنا نہیں چاہیے، اور اگر آ رہا ہے تو وہ خداوند کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی آئے۔ ہمارے سسٹر نیلم، ان کے ہسبینڈ، تو انہوں نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی، اور میرا خیال پتہ نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ شاید بائبل میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی کوئی بھی میاں بیوی کے درمیان جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا بندہ نہ بیچ میں بولے، کیونکہ میاں بیوی نے پھر ایک ہو جانا ہے، لیکن وہ جو تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے برا بن جاتا ہے، وہ بیوی کے لیے بھی اور ہسبینڈ کے لیے بھی۔ وہ جب ان کی صلح ہو جائے گی آپس میں تو ان کی ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں صلح ہونی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خداوند نے جوڑا ہے، اور خداوند ضرور اپنے جو اس رشتے کو ہے وہ قائم رکھتا ہے نا۔ تو اس لیے جو تیسرا بندہ ہے وہ بیچ میں نہ آیا کرے۔ اسی طرح جو بھی گھروں میں اس طرح جو دور دیاں رشتے داریاں ہوندی ہیں، تائی چاچی نانے، وہ بھی آ کے اس عورت کو برا بھلا کہتی ہیں اور اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتی، ہے نا۔ اس لیے جو بیوی ہے، ہم جو مسیحی ہیں وہ بھی خود اپنی لڑائی لڑیں، اور ان لونڈیوں کو، یہ جو نوکر ہیں، یہ جو کرندے، جو ابلیس کے کرندے ہیں، ان کو ہم اپنے گھروں سے، اپنی فیملی کے اندر سے، اپنے ہسبینڈ کے اندر سے نکالیں، یسو کے نام سے۔ یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، یہ خداوند نے اختیار دیا ہے، دیکھیں بیوی کو دیا ہے، بیوی کا یہ اختیار ہے، بیوی مالک ہے اپنے شوہر کے بدن کی۔ آگے چل کے میرا خیال ہے وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ نہ شوہر اپنے بدن کا مالک ہے اور نہ بیوی اپنے بدن کی، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے اختیار میں دیا گیا ہے، کیونکہ بدن ایک ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی آپ اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں، تو کبھی بھی جو شوہر اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں، ضرور اس بیوی کا ساتھ دیں، یا اس جو بھی آپ کی بیٹی ہے، بہو ہے۔ زیادہ بہوؤں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی بات کو رد کیا جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ چاہے غلط بھی کر رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اے خراب ہے نا۔ لیکن یہاں پہ ہم اب ایک خداوند کے حساب سے، بائبل کے حساب سے اگر دیکھیں تو خداوند نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک تن ہے، اور اگر بیوی کھڑی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے ایسی لونڈیوں سے، ایسی جو نوکرانی ہیں، جو اس دونوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند آج مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، ہمیں ان لونڈیوں کو اپنے گھر سے نکالنا ہے یسو کے نام سے، کیونکہ ہمیں یہ اختیار دیا ہے، ہم مالک ہے نا۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے جو بیویاں ہیں، اس لیے کبھی بھی ہم یہ جو لونڈیاں ہیں ان سے ڈرے نہ، گھبرائے نہ، یہ جو آ جاتی ہیں ہماری زندگی میں، اس سے ہم ڈرے نہ، کیونکہ خداوند نے آج جو کہہ لیں میرے دل میں ڈالا، خداوند نے کہا کہ وہ لونڈیاں ہیں، وہ نوکرانیاں ہیں، وہ چاہے جتنی مرضی، جو مرضی ان میں کوالٹی ہو، وہ اپنے گھر کی شہزادیاں ہوں، خوبصورت ہوں، اچھی جاب ہو، جو کچھ بھی مرضی ہو، لیکن خداوند کی نظر میں خداوند نے جو کہا کہ جو سارا تھی وہ مالک تھی، اور اس نے جو اس کی لونڈی تھی ہاجرہ، ہے نا، خداوند نے کہا فرشتے نے کہ جا اپنے آپ کو اپنی مالکن کے قبضے میں کرتے ہیں، ہالےلویا۔ اس لیے خداوند بھی دیکھے
یہ نہیں چاہتا. اور آگے چل کے اور ہم دیکھیں گے کہ سارا نے پھر اس کو، کیونکہ اس نے اس کے قبضے میں نہیں کیا تھا ہاجرہ نے، تو ہمیں ان کو ان کے ساتھ جو سمجھوتے ہیں وہ نہیں کرنے، ہے نا. ہمیں انہیں نکالنا ہے، ختم کرنا ہے. ایک دن سے نہیں نکلنی ہے، ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے. لیکن ہمیں، جو میں اور آپ ہیں، جو بیویاں ہیں، ہمیں اپنے اپنے بدن کو بچانے کے لیے، کیونکہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک تن ہے، تو اس لیے اپنے بدن کو ہم بچا رہی ہیں. ہم اپنے بدن کو پاک صاف رکھنے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، تاکہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ پاکیزگی میں چلے. اس کے اوپر وہ جو سزا ہے، وہ جو حرام کاری ہے، وہ نہ آئے. تاکہ وہ کیا ہوگا، وہ اس کے اثرات بیوی پہ بھی ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک بدن ہیں. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کو بھی پاک صاف کرنا ہے. بے شک ہم روحانی طور پہ آ کے اب ہمارا ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ویسا نہیں ہے. ہمارا روحانی طور پہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود شادی کو خداوند نے ایک میں کہوں گی کہ درجہ دیا ہے. اس لیے جب تک ہم زمین پہ ہیں، جب تک ہمارا شوہر ہے، ہم میاں بیوی جو ہیں ایک بدن ہے. روحانی طور پہ بے شک ہمارا بدن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو ایسی لونڈیوں کے پیچھے نہ جانے دیں. اور کہیں پہ اگر ایسا ہو گیا ہے اور ہم نے خود اجازت دی یا ہمارے ہسبینڈ خود چلے گئے، تب بھی بیوی جو ہے وہ کھڑی ہو جائے. خداوند جو ہے آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ آپ صحیح کے ساتھ کھڑی ہیں یا سچائی کے ساتھ کھڑی ہیں. جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک بدن ہے، تو اس لیے ان کو کوئی جدا کر نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ کی ماں ہی ہے چاہے. کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں ہی گھر کو اجاڑ رہی ہوتی ہیں. بیٹے کی یعنی ماں جو ہے وہ اپنی بہو کے خلاف ہوتی ہے نا. تب بھی ہمیں کھڑی ہو جانے، ہم جو بیویاں ہیں، کیونکہ ہم ایک بدن ہیں. ہم دوسروں کی بات نہ مانیں، ہم خداوند کی بات کو مانیں، اس کو اول درجہ دیں. آپ کا شوہر بھی اگر ہمیں وہ عزت یا وہ نہیں دے رہا، تب بھی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اس رشتے کو یا اپنے اس پاک بدن جو ہمیں جوڑا ہے خداوند نے، اس کو بچانے کے لیے جو بھی روزے رکھ سکتے ہیں، جنگ کرنی ہے، جیسے بھی کرنا ہے، کبھی اجازت نہ دیں. کیونکہ خداوند کو یہ نہیں پسند کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی آئے، ہے نا. اس لیے کوئی بھی جو ادھر ادھر سارے بولتے ہیں اس میاں بیوی کے خلاف، یا خاص طور پہ بیوی کے خلاف کہ توڑ دو جی، چھڑ دو جی، یہ تو چنگی نہیں ہے، وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیں. کبھی بھی اس عورت کے خلاف جو بیوی ہے اس کے خلاف نہ آپ پارٹی بازی بنائیں. جو بھی بناتا ہے خداوند اس کو سزا دے گا، کیونکہ وہ رشتے کو توڑا ہے. خداوند نے میاں بیوی کو جوڑا ہے اور آپ خداوند کی مرضی کے خلاف کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ضرور میں اور آپ جو بیویاں ہیں ان کو یہ جنگ کرنی پڑے گی. جس طرح ہمیں روحانی طور پہ ہمارا شوہر جو ہے خداوند یسوع مسیح یہ آتی ہیں، جیسے کہ ابلیس کے کرندے آتے ہیں ہمیں دور کرنے کے لیے، ہمارے درمیان دیواریں کھڑے کرنے کے لیے، تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا. اسی طرح جو ہمارا جسمانی اس وقت شوہر ہے وہ بھی ہمارا ایک بدن ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح جنگ کرنی. اور یہ سمجھے جب یہ آپ جنگ کر رہی ہیں تو جو روحانی طور پہ جنگ ہے، جو ہمارا شوہر ہے خداوند یسوع مسیح، ہم دونوں جنگیں جیت جائیں گے. ہاللیلویا. اس لیے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، ہم اس رشتے کی جو کہہ لے ایک اہمیت ہے، جو نزاکت ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں. کیونکہ خداوند نے کہا کہ یہ بھید تو بڑا ہے نا. اسی لیے آپ کبھی بھی دیکھیں کہ جن گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں پہ برکت ہوتی ہے نا. وہاں پہ خداوند کا ہاتھ
बरकत वाला हाथ, कुदरत वाला हाथ बड़ा रहता है, लेकिन जहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, वहाँ बेबरकती होती है, वहाँ बरकत नहीं आती। वो फैमिलियां जो है टूटती रहती हैं, और किसी भी तरीके से रूहानी या जैसे कह ले जिस्मानी भी बरकतें वहां पे नहीं होती, क्योंकि ये खुदावन ने एक रूल बनाया, कानून बनाया, उसको हम तोड़ रहे हैं। इसलिए आज शौहरों पे नहीं बात करें, बीवियों पे मैं ज्यादा जैसे कह लें, क्योंकि आज सारा पे हम बात कर रहे हैं। तो सारा ने अपने घर को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को एक हिसाब से कह लें उसके बदन को पाक रखने के लिए उसने पूरी कोशिश की। उसने जंग लड़ी, उसने खुदावंद की हुजूरी में गई, और उस जो लौंडी थी उसके ऊपर उसने सख्ती की। हम भी सख्ती करें, ये समझौते ना करें कि कोई गल नहीं हुण की मैं हुण की कर सकनी आ, मेरा बंदा ही इंज दा है ना, वो नहीं, ओनू तो पता नहीं है पर आपको अगर समझ लग रही है तो वो शायद खुदावंद में नहीं है। तो आप तो खुदावंद से प्यार करने वाली हैं, आप खड़ी हो जाए, उस पे सख्ती करें। बंदे पे सख्ती नहीं करनी, ना उस औरत पे सख्ती करनी है, किसी पे सख्ती नहीं करनी। ये जो बदरूहें हैं, ये जो स्पिरिट है, ये जो तोड़ना चाहती हैं, ये जो रिश्ते को जिस तरह हमें खुदावंद के साथ वो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बनाने देती ना, इसी तरह वो जो हम जिस्मानी मियाँ बीवी हैं, इस रिश्ते को भी तोड़ने के लिए हर वक्त हमारे खिलाफ जो है बदरूहें काम कर रही हैं। बदी की कोफ्ते जो है हमेशा हमारे चौगिर्द जो है बनी हुई हैं। वो कदी नहीं चाहदियां कि मियाँ बीवी जो है वो खुश रहें, वो जोड़े रहें। हमेशा वो ये चाहेंगी कि ये दोनों आपस में इनकी किच 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 होती रहे, वजह कोई भी हो। और स्पेशली अगर ये वाली वजह है कि आपका हस्बैंड जो है किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और को देख रहा है, किसी और के साथ फोन पे बातें कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो ज्यादा ही उनका पक्का जो है, क्योंकि उस बंदे को वो नापाक कर रही हैं। खुदावंद ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कि अगर तूने बुरी नजर से किसी औरत को देखा ही तो उसने यानी वो हरामकारी जो है वो कर ले। इसलिए हमने अपने हस्बैंड को आ, नापाकी से बचाने के लिए, असल में हम उसको नहीं बचा रहे असल में हम अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि हम वो मेरा बदन है, वो आपका बदन है, जो हमारा हस्बैंड है, उसके लिए जंग करनी पड़ेगी। इन बदरूहों को निकालना पड़ेगा। और ये जो स्पिरिट होती हैं ये छोटी मोटी नहीं होती। देखें, ये शहजादी थी, यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो शहजादी थी, वो लौंडी थी बेशक, जिस्मानी तौर पे नजर आ रही, लेकिन वो असल में शहजादी थी। तो ये छोटी मोटी बदरूहें नहीं होती जिन्होंने एवं झिड़किया तो बाहर चल जाएंगे, नहीं, ये बड़ी पावर वाली होती हैं। इसलिए मुझे और आपको भी सख्ती के साथ इन बदरूहों को निकालना है, और जैसे भी खुदा उनका पाक रूह आपको भारे, रोजे में, दुआ में, क्योंकि ये छोटी स्पिरिट नहीं है। और ठहरे रहना है, ये नहीं कि एक दो बारी कीता चलो जी, एक क्योंकि ये आती रहेंगी, ये स्पिरिट जो है ये हम तंग करती रहेंगी। इसलिए ये मसलसल ये जंग जो है मेरी और आपकी जारी रहेगी। और हमें हर बार लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारा बदन जो है नापाक ना हो, हमारा हस्बैंड किसी तरीके से नापाकी की हालत में ना रहे। हालेलुया। इसलिए मैं और आप अपने आप को पाक बनाने के लिए, और इससे क्या होगा, हमारी नस्लें पाक हो जाएंगी। हालेलुया। ये सिर्फ एक आप अपने हस्बैंड को लिए जब उसके लिए जंग करेंगे कि वो पाक बने, तो उससे हमारी नस्लें पाक हो जाएंगी। इसलिए अपनी नस्लों को पाक बनाने के लिए, बाबरकत बनाने के लिए हम खड़ी और जे औरतें जो हैं, जो बीवियां हैं खास तौर पे, वो खड़ी हो जाएं, वो डरे ना, वो घबराए ना। खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद जो है उसने मुझे और आपको इख्तियार दिया है कि क्या करो, ये जो लौंडियां हैं इनके ऊपर सख्ती करें, इनको निकाल लें अपने घरों से, जैसे सारा ने निकाल दिया था। इस चैप्टर में तो वो खुद भाग गई थी, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि सारा ने उसको, और उसका जो बीज था कह लें, जो उसकी औलाद थी,
اس کو بھی نکال دیا تھا. اس لیے ہمیں اپنے گھروں سے ان لونڈیوں کو نکالنا ہے. یہ نوکرانیاں جو ہیں یہ ہمارے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، تو اس لیے کبھی بھی ہم ان کو قبضہ نہ کرنے دیں. بلکہ خداوند نے اس کو کیا کہا تھا، لونڈی کو کیا کہا تھا کہ اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الٹ کرتی ہیں. یہ لونڈیاں جو ہیں یہ اس گھر پہ، اس ہسبینڈ پہ، ہمارے پہ قبضہ کرنے کے لیے آتی ہیں. اس لیے ہم ان کے ساتھ سمجھوتے نہ کریں. ان لونڈیوں کو اپنے گھروں سے نکالیں یسو کے نام سے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، خداوند نے دیا ہے کہ ہم مالکن ہیں، ہم ایک بدن ہے، ہمارا شوہر اور ہم ایک بدن ہیں. اس لیے جہاں کہیں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ سارا نے کیا کہا، سارا نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے. اس لیے یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارے شوہر کے ذمے جو ہے وہ لگ رہا ہے، اس کی گردن پہ جا رہا ہے. تو ہم اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بچانے کے لیے اس کیا کہتے ہیں، اس کو نکالنے اپنے گھروں سے، اس لیے کہ نہ ان کو سزا ملے، ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ بچ جائیں. کیونکہ ان کو نہیں پتا، شاید ان کی ایسی روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہیں، وہ خدا کے ایسے بھید کی جو بات ہے اس کو نہیں سمجھ رہے. لیکن اگر خدا نے آپ کے اوپر کھولا ہے تو کھڑی ہو جائیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، یہ چھاڑ دے انہوں یہ کر، نہیں. ہم نے چپ کر کے جیسے سارا نے کیا تھا، اور ابراہیم نے اس کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے تو سختی کر، اور جو کچھ تیرا دل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کر. اور خداوند نے بھی سارا کا ساتھ دیا تھا. تو اس لیے خداوند میرا اور آپ کا ساتھ، اگر ہمارے گھروں میں یہ پرابلم ہے اور ارد گرد کی جو بھی تائیاں، چاچیاں، نانیاں، مامیاں جو بھی ہیں، ان کو بھی اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کسی کو بھی، تو ان کو سمجھائیں یا ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کو سزا ملے گی اس کی، کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس عورت کے اوپر، وہ جو بیوی ہے اس کا جو وہ آپ کی گردن پہ ہوگا. جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پہ ہوگا، کیونکہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے اس کو سزا ملے گی. اس لیے خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی یہ جو ہماری جنگ ہے لونڈی کے ساتھ، خداوند مجھے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر جو ہے وہ غلبہ بخشے. اور کلام کے حساب سے خداوند نے ہمیں یہ فتح جو ہے وہ بخش دی ہوئی ہے. اس کو ہماری زندگیوں سے خداوند نے نکالنے کا جو اختیار ہے خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے. خداوند نے کہا ان سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور اس کی ساری قدرت پر غلبہ پاؤ. جس طرح سارا نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا وارث نہیں ہوگا. اس لیے کبھی بھی ایسے جو سمجھوتے ہم کر لیے اور خود ہی اجازت دے دیتی ہیں جیسے سارا نے دی، کبھی بھی نہ. اگر کیا ہے کہیں ہم نے تو معافی مانگے، توبہ کریں، خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے سے یہ جانے انجانے میں ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ میں نہیں جانتی تھی اس بھید کو کہ ہم ایک بدن ہیں، اور مجھے کبھی بھی یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ٹائم گزارے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق پڑتا ہے. اس سے ہمارے ہسبینڈ جو ہے ناپاک ہوتے ہیں. اور اگر کہیں میں نے اور آپ نے اجازت دی ہے تو آج ہم معافی مانگے، خدا ان سے نیا زور، نئی طاقت مانگے اور ان لونڈیوں کے اپنے گھروں سے نکالیں یسوع کے نام سے. خدا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے اور نیا زور، نئی طاقت دے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے آخر تک جاری رہے گی. یہ جنگ جو ہے ہماری ختم نہیں ہونی. روحانی طور پہ ہمیں ان سے لڑتے ہی رہنا ہے اور خداوند نے فتح جو ہے مجھے اور آپ کو پہلے ہی دے دی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور جو بھی خداوند جس کو بھی خداوند کا پاک روح بھارے وہ دعا کر سکتا ہے.